أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وإعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 تا 21 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح اور ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر سمجھ رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہے اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور اپنے مال اور اپنے جانوں سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں زیادہ ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں یہ اصول بتایا گیا ہے کہ تمام نیک کام ایک درجے کے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص فرائض تو ادا نہ کرے اور نفلی عبادتوں میں لگا رہے تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے، ایمان کے بغیر نیک اعمال غارت ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافروں کا قول تھا کہ بیت اللہ شریف کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی سعادت بہتر ایمان ہے۔ ہم چونکہ یہ دونوں خدمتیں انجام دے رہے ہیں، اس لیے ہم سے بہتر کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا فخر اور غرور اور حق سے تکبر اور منہ پھیرنا بیان فرمایا ہے کہ میری آیتوں کی تمہارے سامنے تلاوت ہوتے ہوئے تم اس سے بے پرواہی سے منہ موڑ کر اپنی کتھا میں مشغول رہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ پس تمہارا گمان بیجا، تمہارا غرور غلط، تمہارا فخر نامناسب۔ یوں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کا ایمان اور اس کی راہ کا جہاد بڑی چیز ہے، لیکن تمہارے مقابلے میں تو وہ اور بھی بڑی چیز ہے، کیونکہ تمہاری تو کوئی نیکی بھی ہو اسے شرک کا گھن کھا جاتا ہے۔
پس فرماتا ہے کہ یہ دونوں گروہ برابر کے نہیں ہیں، یہ تو اپنے تئیں آبادی کرنے والا کہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ظالم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی ان کی خدمت بیکار کر دی گئی ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قید کے زمانے میں کہا تھا کہ تم اگر اسلام اور جہاد میں تھے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت اور حاجیوں کو آرام پہنچانے والوں میں سے تھے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ شرک کے وقت کی نیکی بیکار ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ان پر جب لے دے شروع کی تو حضرت ابن عباس نے کہا تھا کہ ہم مسجد الحرام کے متولی تھے، ہم غلاموں کو آزاد کرتے تھے، ہم بیت اللہ شریف کو غلاف چڑھاتے تھے، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ مروی ہے کہ یہ گفتگو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام میں ہوئی تھی۔ مروی ہے کہ طلحہ بنت شیبہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب، علی بن ابو طالب بیٹھے بیٹھے اپنی بزرگیاں بیان کرنے لگے۔ طلحہ نے کہا، بیت اللہ کا کنجی بردار میں ہوں، اگر چاہوں تو رات گزار سکتا ہوں۔ ابن عباس نے کہا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، زمزم کا پانی پلانے والا میں ہوں اور اس کا نگہبان ہوں، اگر چاہوں مسجد میں ساری رات رہ سکتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، میں نہیں جانتا کہ تم دونوں صاحب کیا کہہ رہے ہو، میں نے لوگوں سے 6 ماہ پہلے قبلہ کی طرف نماز پڑھی، میں مجاہد ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عباس نے اپنا ڈر ظاہر کیا کہ کہیں میں چاہے زمزم کے عہدے سے ہٹا نہ دیا جاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں تم اپنے منصب پر قائم رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔